عمل ہے وہ آپ اگر کر لیں، یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے، یہ سب کے لیے ہے۔ ایک بوٹی لے لیں یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں، ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے، بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت نتائج ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ صرف قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے، یہ قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے اور کسی گوشت کے لیے نہیں ہے، اور یہ قربانی کا گوشت 3 دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کرنا کیا ہے، اس گوشت کو سامنے رکھ کے صرف 313 دفعہ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، بس۔ بڑا زبردست عمل ہے، اس کو لگتے ہیں صرف 20 منٹ یا 15 منٹ۔ 313 دفعہ اگر قربانی کے گوشت کا ٹکڑا ہو یا بوٹی ہو، آپ نے خود کیا ہو یا کہیں سے ہدیہ ملا ہو، اور اولا پھر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اگر اس کو کر لیں، اب اس کے فائدے سنیں۔ اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دیں۔ اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر، تالاب، دریا، نہر، یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل کوے، کتے بلیاں، جانور اللہ کی مخلوق، ان کو ڈال دیں، ان کو ڈال دیں۔ ایک ہے خود اٹھا کے کھا لینا، ایک ہے گرا پڑا کھا لینا، ایک ہے آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے اسے بابرکت بنا کے دیں۔ اب کھائے گا کون؟ یہ چوہا، خبیث، کافر جن تو کھا نہیں سکتا، نیک درویش اللہ کا ولی جن کھائے گا، اور وہ آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کا گارڈ بن جائے گا اور آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ کئی واقعہ جو ہمارے بڑوں نے اس کے مشاہدات، تجربات، واقعات میں فوائد لکھے ہیں، اب وہ فوائد ذرا سنتے جائیے گا، جو فائدے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے اس کے لکھے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو یہ ڈالے گا، بس لفظ اتنا ہے، بے زبانوں کو ڈالے گا، تو اللہ پاک جل شانہ اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے۔ دعائیں بے زبانوں کی بڑی لگتے ہیں اور بد دعائیں بھی بڑی لگتی ہیں بے زبانوں کی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ صدقہ کرے گا، اللہ پاک جل شانہ کو اس کو ناکہانی ایسی آفات سے بچائیں گے جس سے اس کا کوئی عضو معطل ہو جائے۔ عضو معطل سے مراد بہرا ہو جائے، کان، آنکھ سے اندھا ہو جائے، یا لولا لنگڑا، یا ٹانگ کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، یا زبان کینسر کی وجہ سے کسی وجہ سے کٹ جائے، یا بازو یا انگلی، یعنی اللہ پاک اس کے، جسے پرانے بابے کہتے تھے، اللہ نور بازو سلامت رکھنا، نور بازو، نور سے مراد آنکھیں اور بازو سے مراد ہاتھ، پاؤں، جسم، آسا۔ جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے نور بازو سلامت رکھے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اب تیسرا فائدہ سنیں، جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا، اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو گردوں کے بدلے اللہ اس گوشت کو، وہ گردے والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ جگر کا مریض ہے، کسی بھی تکلیف، جسم میں کوئی تکلیف ہے،
उस तकलीफ की नियत करके करेगा, अल्लाह उसके बदले वो तकलीफ ठीक कर देगा। और चौथा फायदा, अगर औरत बेऔलादी की नियत करके करेगी, या मां करे और बेटी और बेटों की औलाद की नियत करके करे कि मौला अभी ये जवान नहीं हुए या जवान हो गए हैं, शादियों के काबिल है, या शादियां हो गई हैं, तो इनकी नस्लों को बेऔलादी के दाग से बचाना, अल्लाह उनको औलाद और उनकी नस्लों को औलाद से इंशाअल्लाह नवाजेगा। इतना जबरदस्त अमल है, इतना जबरदस्त अमल है। और अनोखा फायदा बताओ जो मुझे मिला, मिलने से मुराद जो मुझे सुनने में मिला, पढ़ने में मिला, इसका अनोखा फायदा वो ये है कि जो बंदा जितने बड़े गोश्त के टुकड़े पे ये अमल करेगा, अल्लाह पाक उतना बड़े सोने का टुकड़ा उसे अता करेगा, उतना बड़ा। एक और बुजुर्ग साथ बैठे थे, उन्होंने ये बयान किया, दूसरे ने बयान किया, और मैं कि उतना बड़ा अल्लाह उसको रिस्क उतना वसी अता फरमाएगा। इसका दूसरा माना ये है कि जरूरी नहीं सोने का डला, सोने का टुकड़ा, सोने का पीस मिले, अल्लाह पाक उतना ज्यादा उसको वसी रिस्क अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे, इतना बड़ा रिस्क अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। अगला फायदा सुने, और बहुत जबरदस्त फायदा है। जो शख्स इसको नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, नस्लों के नसीब और मुकद्दर करके नियत, नस्लों के नसीब और मुकद्दर की नियत करके करेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती, अल्लाह उसके नस्लों को फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती से बचाए।